جماعت 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی العین کا معنی کیا ہے کہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ علی الکفایہ کا معنی کیا ہے؟ بعض بندے ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، کفایت ہو جائے گی۔ تو 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی 20 رکعت تراویح ہر بندے کے لیے سنت ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو اور بالغ ہو، ہر مسلمان پہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں تو باقی سب کے ذمہ جماعت ضروری نہیں، ہاں البتہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک سوال از خود حل ہو جائے گا، از خود حل ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خود نہیں کراتے تھے، ان کے حکم سے ہوتی تھی، تو خود با جماعت نماز میں شریک کیوں نہیں ہوتے تھے؟ خود جماعت کیوں نہیں کراتے تھے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، لیکن تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو جب جماعت ہے ہی علی الکفایہ، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شریک نہ بھی ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب عمر کے بارے میں ہم یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خود تراویح نہ پڑھتے ہو۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ آگے نمبر 9 بات یاد فرما رہے، نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح پر جمع کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری باب فضل من قام رمضان، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عبد القاری، جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا تو لکھا ہوگا عبد الرحمن بن عبد القاری۔ عام طالب علم جن نے نہیں پڑھا ہوتا ابھی اس حدیث کو تو وہ اس کو پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری۔ یہ عبد القاری نہیں ہے، عبد القاری ہے۔ یہاں قاری قرات والا نہیں ہے، قاری ان کا قبیلہ تھا، اس لیے ان کو عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ، صحابہ کرام الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 2 آدمی ہے، کسی کے پیچھے 3 آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لو جماعت ہؤلاء علی واحد، اگر میں الگ الگ جماعتوں کی بجائے ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو پھر کیسا ہو؟ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ الگ الگ چھوٹی جماعتیں نہیں ہوں گی، بلکہ مسجد نبی میں ایک جماعت بڑی ہوگی، ایک امام ہوگا اور باقی سارے مقتدی ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ تراویح ان کو پڑھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب ان کو جمع فرما دیا۔ جمع کا معنی سمجھ گئے؟ یہ معنی نہیں کہ پہلے تراویح ہوتے نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کا اہتمام تھا، لیکن یوں اہتمام نہیں تھا کہ سارے ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ یہی سلسلہ صدیق اکبر کے دور میں تھا، جو ترتیب حضور کے دور میں تھی وہی ترتیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ کوئی اکیلا پڑھتا، کوئی 2 کھڑے ہوتے، کوئی 3 کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹیاں جماعتیں نہ کھڑی کریں، بلکہ سب ایک جماعت میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھیں۔ تو ابی بن کعب کو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو تراویح پڑھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو کھڑا کیا۔ اب روایت میں ہے ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس، حضرت عمر نے ابی کو حکم دیا کہ تم ان کو تراویح پڑھاؤ۔ فیصلی بہم 20 رکعتاً، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر سے پہلے تراویح بھی تھی اور مختصر جماعتیں بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تراویح دی ہے نہ الگ جماعت دی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بجائے امت کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ شاد اور آباد رکھے اور نور سے منور کر دے عمر کی قبر کو کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد فرما دیا ہے۔ اب جو رمضان کی رونق تراویح کی نظر آتی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک محنت کا نتیجہ ہے۔
10ویں تراویح کے حوالے سے اور آخری بات سے بات فرمائیں، جب آپ کی